گزشتہ دنوں ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم حق کو آج بیان کرنا، یہ بھی لوگوں کے تان و تشنی کی وجہ سے آج کچھ لوگوں نے حق بیان کرنا ہی چھوڑ دیا کہ اگر حق بیان کریں گے تو ہمیں یہ تانے سننے کو ملیں گے۔ گزشتہ دنوں وہ نام کہ جو آج اہل سنت کی پہچان ہے، اہل سنت کی علامت ہے، جن کا نام ہی اگر کوئی لینا کہ میں فلاں کا مرید ہوں تو آگے اسے اپنے تعارف بتانا نہیں پڑتا، جن کا نام ہی بتاتا ہے کہ یہ بندہ محب صحابہ بھی ہے، محب اہل بیت بھی۔ میری مراد قبلہ امیر اہل سنت حضرت شیخ طریقت مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی کہ آپ کا نام ہی آج سنیت کی پہچان ہے، جو بانی ہے دعوت اسلامی کے اور جنہوں نے مسلک حق اہل سنت کا پرچار کیا، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار کیا۔ گزشتہ دنوں ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ سید ہے اور دوسرا بندہ عالم ہے تو سید کی شان زیادہ ہے یا عالم کا مرتبہ جو ہے وہ زیادہ ہے؟ تو قبلہ امیر اہل سنت نے وہ جواب دیا کہ جو حق تھا، سچ تھا، اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہونا، خون رسول ہونا، یہ جزوی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ کوئی ذات بھی اس ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جو ایک سید کا مقام ہے۔ لیکن جب مطلقاً پوچھا جائے کہ سید کی شان زیادہ ہے یا عالم کا رتبہ زیادہ ہے تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تک ہر ایک کا جواب یہی ہے، اور یہ پورا دین ہے، اس پہ باقاعدہ فقہ کے اندر کتنے باب ہیں، سب کا جواب یہی ہے کہ شرف نسب سے بڑا جو شرف ہے وہ علم کا شرف ہے۔ نسب کا شرف اگرچہ بڑا اونچا ہے لیکن نسب کے شرف سے بھی بڑا شرف علم کا شرف ہے۔ علمی شرف بڑا ہے اور نسبی شرف جو ہے وہ چھوٹا ہے۔ اس کو عام لفظوں میں یوں سمجھو کہ ایک مجلس کے اندر ایک سید بھی موجود ہے اور ایک عالم دین ہے جو قرآن کا بھی عالم ہے، حدیث کا بھی عالم ہے، فقہ کا بھی عالم ہے اور وہ باشرہ بھی ہے۔ اب جماعت کا وقت ہو گیا تو کس کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے گا؟ امامت کا اہل کون ہے؟ سید جو ہے وہ سید ضرور ہے لیکن عالم نہیں، اور عالم صاحب عالم ہے لیکن سید نہیں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ عالم جو ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا، عالم کا حق پہلے ہے، شرف علم بڑا ہے شرف نسب سے۔ تو امیر اہل سنت نے یہی جواب دیا کہ سید جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے، لیکن جو سید ہے، سید تو ہو لیکن عالم نہ ہو، اور دوسری طرف بندہ عالم دین ہو، اس کا مقام اور مرتبہ اس سید سے زیادہ ہے کہ جو غیر عالم سید ہے۔ لیکن اگر یہ تو تھا وہ جواب کہ جو ہر جگہ پہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن ہم نے قبلہ امیر اہل سنت کا صداقت کا جو ادب احترام ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ الحمدللہ کئی مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور جب دست بوسی کا شرف ملا تو ملاقات کروانے والے نے بتا دیا کہ یہ سید ہے۔ تو انہیں جب پتا چلا تو یعنی انہوں نے خود میرا ہاتھ نہیں چھوڑا، بڑی کوشش کی کہ ہاتھ چھوڑاؤں لیکن میرا ہاتھ چومے بغیر نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اور یہ میرے ساتھ ہی نہیں، جو بھی صدا پتا چل جائے کہ یہ سید ہیں تو یہ سید ہیں تو وہ ضرور جو ہے اس سید کا ہاتھ چومتے ہیں، بھلا وہ سید جو ہے وہ یعنی اس کی داڑھی بھی نہ ہو لیکن نسب کا اتنا احترام ہے کہ اس سید کا ہاتھ چومے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اور جب یہ جواب دیا تو آج ایک سید صاحب کہ جنہوں نے دنیا تو بڑی پڑھی لیکن کاش کے دین کی بھی 4 کتابیں پڑھی ہوتی تو آج وہ یہ جواب نہ دیتے۔ انہوں نے یعنی یہ جواب سن کے امیر اہل سنت پہ کہ جن کا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ صداقت کے کتنے محب ہیں، یہ کہہ دیا کہ یہ بندہ معاذ اللہ اس کے دل کے اندر بغض صداقت ہے کہ یہ ایک عالم کو سید کے اوپر فوقیت دے رہا ہے، یہ اس کے دل کے اندر بغض صداقت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات کرنے سے پہلے تمہیں شرم کیوں نہ آئے؟
تم سوچتے کہ یہ موقف جو انہوں نے بیان کیا یہ صرف ان کا نہیں، یہ تان و تشنیع کرنے سے پہلے کاش کے 4 کتابیں پڑھ لیتے، اور کسی کو نہیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو ہی پڑھ لیتے، جن کے نام پہ آج تک تم نے اہل سنت کو لوٹا ہے، اور آج تک تم ان کے نام پہ تمہاری داغ روٹی چل رہی ہے۔ اس لیے ہم اگر چپ ہیں، ابھی بھی ہم نام نہیں لے رہے، لیکن پیغام انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ آج چپ ہیں تو ہمیں چپ رہنے دیں۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، جو آج سنیت کی پہچان ہے، پوری دنیا میں جو سنیت کا کام کر رہے ہیں، تم بتاؤ نا تم نے سنیت کے بارے میں کیا کیا ہے؟ بڑوں کے نام پہ آج تم نے اپنی داغ روٹی سیدھی کی ہوئی ہے۔ اور ایک وہ مسئلہ کہ جو پورے اہل سنت کے اندر متفق مسئلہ ہے، ان کا نہیں، شروع سے کہ جو ایک شریعت ہے، آئیے بات کر کے گویا کہ تم پوری شریعت کو بدلنا چاہ رہے ہو۔ لہذا اس طرح کی باتیں کر کے ہم وہ شاہ صاحب تک یہی پیغام پہنچائیں گے کہ خدا را سنیت کے حال پہ رحم کرے۔ سنیت پہلے بڑے حلقوں میں تقسیم ہو چکی، خدا را اسے تقسیم در تقسیم نہ کریں۔ لہذا کوئی بھی موقف دینے سے پہلے اب علماء کو پڑھ لیا کرے، کوئی علمی وہ اپنی وکالت چھوڑ کے تھوڑا سا اس طرف بھی آئیں، کوئی دین بھی پڑھے، کسی عالم کی صحبت میں بھی بیٹھیں، تو آپ کو پتا چلے کہ حق کیا ہے۔